بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آیات مبارکہ کا سادہ سا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ وہی ذات ہے جو بلندیوں سے پانی برساتی ہے اور اس پانی سے ہر چیز کی قسم کی نباتات کو نکالتی ہے، پھر اس میں سے شبد شاخیں نکالتی ہے اور ان میں اوپر تلے لگے ہوئے دانے اور پھل نکالتی ہے، کھجور کے درختوں میں سے ان کے گچھے اور خوشے، اور جو پھل سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور بے شمار طرح کے باغات جن میں انگوروں کے باغ، زیتون، انار، کچھ ایک دوسرے سے بظاہر ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن ذائقے اور تاثیر میں الگ ہوتے ہیں، اور انہیں دیکھو جب ان پر پھل آتا ہے اور ان کے پکنے کو دیکھو، اس میں تمہارے لیے ایمان والوں کے لیے عظمت الہی کی بہت بڑی دلیلیں ہیں۔ جہالت سے لوگوں نے کبھی جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا اور کبھی اس کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کر کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کر دیں، حالانکہ وہ ذات پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد آج نہیں، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سارا اسلام تھا جو انبیاء نے بتایا، اور ہر دین اپنے وقت میں اسلام تھا۔ اسلام کی بنیاد توحید باری پہ استوار ہے، یعنی اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس جیسا ہے نہ اس کی صفات میں کوئی اس جیسا ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے۔ خالق کسی چیز کا محتاج نہیں اور مخلوق بغیر احتیاج کے رہ نہیں سکتی، بہت بڑا واضح فرق ہے۔ تو یہاں توحید کے دلائل میں فرمایا کہ یہ دیکھ لو وہ ایسا قادر ہے کہ کتنے پانی کو وہ سمندروں سے اٹھا کر بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ یہ ہلکی پھلکی چلنے والی ہوا یہ کتنا پانی اٹھائے پھرتی ہے کہ جب وہ برستا ہے تو زمین سے برداشت نہیں ہوتا، جب آسمان سے یا بلندیوں سے پانی کو اتارتا ہے
تو زمین سنبھالنے سے عاجز آ جاتی ہے، طوفان آ جاتے ہیں، طغیانیاں آ جاتی ہیں، لوگ غرق ہونے لگتے ہیں، مکان بہہ جاتے ہیں، سڑکیں بہہ جاتی ہیں۔ تو یہ پانی زمین پر آنے سے پہلے کہاں تھا؟ وہ ایسا قادر ہے کہ اسی ہلکی پھلکی ہوا میں اس کو اٹھائے پھرتا تھا۔ یہی بادل جو آپ کو محض دھند نظر آتے ہیں، انہی میں یہ بے پناہ پانی سمویا ہوا تھا، اور وہ قادر ہے، اس نے ہوا کو بھی قوت دے دی اسے اٹھانے کی، اور بادل کو قوت دے دی اسے برداشت کرنے کی۔ لیکن جب وہ برستا ہے تو زمین جس نے اتنی مخلوق کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، اس پانی کو سنبھالنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ کون ہے اس کے علاوہ دوسرا جو ایسا کر سکے؟ کوئی ہے؟ فرمایا اسی سے اندازہ لگا لو، ایک بارش سے، اور آج تو بارشوں کا موسم بھی ہے، اور جدھر سنو طوفان آئے ہوئے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں یہ عالم بپا ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں سے سنبھالا نہیں جا رہا، شہروں کے شہر ڈوب رہے ہیں، سڑکیں پل تباہ ہو رہے ہیں، لوگ غرق ہو رہے ہیں۔ تو یہ بے پناہ پانی کہاں سے آ گیا؟ انہی بادلوں میں تھا جو ہمارے سروں پہ منڈلاتے رہتے تھے، اور یہی عام ہوا اسے اٹھائے پھرتی تھی۔ یہ وہ قادر ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر وہ ایسا قادر ہے کہ جتنا پانی برسا کوئی مختلف طرح کا نہیں تھا، نہ اس کے رنگ میں فرق تھا، نہ اس کے ذائقے میں فرق تھا، نہ اس کی تاثیر میں فرق تھا، لیکن فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، جتنی نباتات زمین سے ہوگی اسی ایک پانی سے ہوگی۔ آپ اس کو گن نہیں سکتے کہ کتنی قسم کی نباتات ہے، اور ایک قسم کے آپ پودے گن نہیں سکتے، آپ گھاس کے تنکے نہیں گن سکتے، آپ ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی کو گن نہیں سکتے کہ کتنی ہے، آپ درختوں کی تعداد نہیں گن سکتے، آپ زراعت اور فصلوں کی تعداد گن۔ تو یہ جتنی بے شمار رویدگی ہے، اسی ایک پانی سے اس کو حیات مل رہی ہے، نمو مل رہی ہے، اسی سے یہ پھوٹ کر نکل رہی ہے۔ اور فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اسی سے یہ سبزہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر سبزے پہ پھل لگتا ہے۔ کمال ہے، ہر سبزے کی خوشبو الگ ہے، ہر سبزے کا ذائقہ الگ ہے، ہر سبزے کی تاثیر الگ ہے، اور ہر نباتات پہ چھوٹے سے تنکے سے لے کر بڑے سے بڑے درخت پر سب پر پھل آ رہا ہے۔ سب کا پھل الگ قسم کا ہے، اس کا ذائقہ الگ قسم کا ہے، اس کا رنگ الگ قسم کا ہے، اس کی تاثیر الگ ہے، لیکن سارا کس سے اگا؟ اسی پانی سے جو آپ پر برسا۔ وہ ایسا قادر ہے کہ اسے کتنے رنگ اس نے دے دیے، کتنے ذائقے دے دیے، کتنی قسم کے مختلف اثر عطا کر دیے۔ کوئی دوسرا سوچا بھی جا سکتا ہے کہ ایسا کر سکتا ہے؟ مخلوق سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا کر سکے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور اس نے کھجور کا درخت اگا دیا۔ اب عجیب بات ہے کہ کھجور کا درخت تنہا ایک تنا سا اگتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا، اس پر چند شاخیں نکلتی ہیں، اس کا سایہ بھی نہیں بنتا۔ یعنی آپ کھجور کے سائے میں بیٹھ جائیں تو 15 منٹ بعد وہ آگے کھسک جاتا ہے، تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے، آپ دھوپ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا قادر ہے کہ اس تنہا تنے پہ اس نے اتنے پھل لگا دیے کہ خوش جھکے پڑتے ہیں، سنبھالے نہیں سنبھلتے، اور ان میں اس طرح کی مٹھاس پیدا کر دی، اور وہ شیرینی پیدا کر دی، وہ غذائیت پیدا کر دی، وہ لذت پیدا کر دی کہ آدمی اس پہ وقت گزار سکتا ہے۔
وجنات من اعناب وزیتون ورمان، اس نے انگوروں کے باغوں کے باغ اگا دیے، زیتون کے اس نے باغوں کے باغ اگا دیے، انار کے اس نے باغوں کے باغ اگا دیے۔ اب ذرا سوچو کہ ایک بیل جو اپنا وزن نہیں اٹھا سکتی، جسے کھڑا کرنے کے لیے لوگ باغوں میں سہارے دیتے ہیں، لکڑیاں گاڑتے ہیں، چھپر سے بناتے ہیں، اس پر انگور کی بیل کو چڑھاتے ہیں، اسی بیل پر وہ کیسا عجیب قسم کا پھل لگا دیتا ہے کہ اپنے رنگ میں بھی وہ بے مثال ہے، اور اپنی شیرینی میں بھی بے مثال ہے، اور اپنے اثرات میں بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور خوشوں کے خوشے لگا دیتا ہے، سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ اسی طرح زیتون کو دیکھ لو کہ ایک بظاہر ایک جنگلی پودا ہے، اور جنگلوں کے جنگل بھرے ہوئے ہیں، اس پر پھل آ جاتا ہے، اس پھل میں شیرینی بھی ہے، لذت بھی ہے، دوا بھی ہے، پھر اس سے تیل نکلتا ہے، کمال ہے، اور وہ تیل آپ کے اصلی گھی سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور اور جسم کو قوت دینے والا ہے۔ پانی تو ایک ہی برسا تھا، رویدگی ایک ہی زمین سے ہوئی، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے۔ یہ کون ہے جس نے اتنے ان گنت پودے پیدا کیے، اتنا ان گنت سبزہ پیدا کیا؟ جو تنکا گھاس کا زمین سے نکلتا ہے، ہر تنکا گل بکف ہے، ہر تنکے نے ایک پھول اٹھا رکھا ہے۔ اور آج کل اس بارشوں کے موسم میں دیکھیں، جنگل کا جنگل ایسے ہو گئے جیسے کسی نے مخملی چادر بچھا دی ہے، اور اس پر اتنی گلکاری کی ہے کہ ہر تنکے پہ پھول ہے، ہر پھول کا رنگ الگ ہے، ہر پھول میں اتنی باریکیاں ہیں، ایک پتی کو توڑ کر دیکھنے بیٹھ جائیں تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس میں کتنی رنگیں، کتنے رنگ، کتنے اس ایک پتی میں آگے کتنی گلکاری اور کتنے پھول اس میں ہیں۔ پھر اس کی ایک قسم کے پھول کی جتنی پتیاں، اس قسم کے ہزاروں پھول توڑے تو پتہ چلے گا وہی پھول ہے۔ ساتھ دوسری قسم کا ہے تو وہ الگ ہی ہے، تیسری قسم کا ہے تو الگ ہی ہے۔ سب کے رنگ اپنے ہیں، خوشبو اپنی ہے، ذائقہ اپنا، تاثیر اپنی ہے، اور بنیاد کیا تھی؟ یہی مٹی اور یہی پانی جو آسمان سے برسا۔ کون ہے وہ قادر مطلق؟ کون ہے ایسی ہستی جو ان سب میں رنگ آمیزی اور رنگ سازی کر رہا ہے، جو ان میں تاثیرات پیدا کر رہا ہے، جو ان میں اثر پیدا کر رہا ہے، جو ان میں خوشبوئیں بھر رہا ہے؟ وہ ہستی کون ہے؟ فرمایا وہ واحد لا شریک ہے۔ ساری دنیا کے کارخانے، ساری دنیا کی سائنس، ساری دنیا کے انسان جن اکٹھے ہو جائے، ایک تنکا ویسا نہیں بنا سکتے جیسا قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے، زمین سے اگتا ہے۔ میاں محمد مرحوم نے کہا تھا، پنجابی میں ان کا ایک شعر ہے کہ جے ہک مچھر دا پر بھجے سارے ہی عالم لگے، پھر نہیں ہو ثابت ہوندا جیوں کا رہا۔ ایک مچھر کا پر ٹوٹ جائے اور دنیا کے سارے کاریگر جمع ہو جائیں، پھر اس کے ساتھ ویسا پر نہیں اگا سکتے جیسا اس کو قدرت نے دیا تھا۔ بنا بنا کے لگاتے رہیں، ویسا نہیں بن سکتا۔ بڑی ترقی کی سائنس نے، اور چیزیں جلد اگا لیتے ہیں، بے موسم پھل اگا لیتے ہیں، لیکن کیا مشینوں میں بناتے ہیں؟ نہیں، وہی پانی دے کر اسی زمین میں مختلف اجزاء ملا کر بناتے اسی زمین، اور بناتا وہی قادر مطلق ہے، اسی زمین اور پانی سے اسی کے طریقے پر۔ مشین میں ایک تنکا بھی نہیں بن سکتا، بنیں گی تو کسی دھات کی کوئی تار ہی ہوگی، ان خصوصیات کا حامل اس طرح کا ایک تنکا بھی نہیں بن پائے گا۔ اس نے باغوں کے باغ اگا دیے، انگور کے، زیتون کے،
انار کے، اب ان کی مثال اس لیے دی ہے، بے شمار پھل ہیں لیکن یہ 3 پھل بڑے خاص قسم کے ہیں۔ انگور ایک ایسا خاص پھل ہے جو بیماروں کے لیے دوا بھی ہے، اور نافرمان اس سے شراب بھی بنا لیتے۔ فرمایا وہ قادر مطلق تو ایسا ہے جس نے تمہارے بھلے کے لیے ایک خوبصورت چیز بنائی، اور نافرمان ایسے بدبخت ہیں کہ اس آب حیات کو انہوں نے زہر میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح زیتون کا ذکر فرمایا، یہ تینوں پھلوں کے سردار ہیں۔ زیتون کا ذکر فرمایا وہ پھل ہے، کھانے میں مزیدار ہے، اور اس کا کھانا بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، یعنی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ کولیسٹرول کا بہترین علاج ہے کہ آپ 4-5 دانے زیتون کے روز کھاتے رہیں، اور پھر اس میں اس قدر وہ تیل رکھ دیا کہ وہ آپ کے اس خالص دیسی گھی سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ گھی مکھن کھائیں گے کولیسٹرول بنے گا، زیتون کھائیں گے طاقت اس سے زیادہ دے گا اور کولیسٹرول کو نفی کرے گا۔ یعنی ایسے عجائبات ہیں، یہ تاثیریں کون دیتا ہے؟ کوئی جو ایسی چیز بنا سکے؟ ہے کوئی جو اس طرح کی مثال پیش کر سکے؟ اسی طرح برمان انار کو دیکھ لو، آپ اسے کھول کے دیکھیں تو اللہ کی صنعت پہ بندہ اشش کر اٹھتا۔ جس ترتیب سے قدرتی طور پر اس میں دانے پرو کر جوڑ دیے جاتے ہیں، آپ ایک دفعہ اس کے چھلکے سے دانے نکال لیں، پھر ساری دنیا کے کاریگروں کو لگائیں کہ یہ بنائے دانے اس طرح سے جوڑ کر اس کو بند کر دو، ممکن نہیں ہے۔ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مٹی سے اگتا ہے ایک پودا اور اس کا تنا سبز انار کے درخت کا تنا خشک نظر آتا ہے، پتے ہوتے ہیں سبزی اوپر، وہ تنے کو دیکھو تو ایسے پتہ لگتا ہے خشک لکڑی کھڑی ہے۔ جب پھل آتا ہے تو اتنا خوبصورت، اتنا بہترین، اتنا خوش ذائقہ، اور بے شمار امراض کا دوا اس کا پھل بھی بنتا ہے، اس کا شربت بھی دوا بنتا ہے، خود اس کا کھانا بھی دوا بنتا ہے، اور چھلکا بھی ضائع نہیں جاتا، اس کا چھلکا بھی دوا بنتا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ یہ اس کی صنعت ہے۔ انار کے درخت کو دیکھو تو ایسا پتہ لگتا ہے سوکھی ٹہنیاں کھڑی ہیں، پھل دیکھو تو ایک گول مول گیند سی نظر آتی ہے، اسے کھولو تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں صنعت باری کیا ہے۔ اور جس طرح سے اس قادر مطلق نے اس میں دانے پرو دیے ہیں، کبھی کھول کے سامنے رکھ کے دیکھ کے اندازہ کیجئے، اور ایک دفعہ اس سے دانے نکال لیجئے، پھر کسی کاریگر کو کہیے کہ اس ترتیب سے جوڑ کے اسے بند کر دے، وہ سمجھے گا یہ تو ایسے 10 اناروں میں بھی بند نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ تو 3 چیزیں اس نے مثال کے لیے پسند فرما لی، ورنہ ہر پھل میں، ہر فروٹ میں، ہر جنس میں، ہر دانے میں اس کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور عجیب و غریب تاثیرات ان میں رکھتی ہیں، عجیب و غریب اثرات رکھتی ہیں، اور اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اچھا، اس نے ہر ایک چیز کا مزاج الگ بنا دیا ہے۔ بادام ہوتا ہے خشک لکڑی کا، ایک پھل ہوتا ہے، اس پر سب سا چھلکا ہوتا ہے، چھلکا اتارو تو نیچے سے خشک لکڑی آ جاتی۔ اب اسے توڑو تو اس میں عجیب گری نکلتی ہے بادام کی، دماغ کو تقویت دیتی ہے، دل کو تقویت دیتی ہے، اس کا شربت بنتا ہے، اس کی دوائیں بنتی ہیں، اور حیات بخش و حیات آفرین ہے۔ لیکن یہی بادام 8-10 توڑ کر اس کی گریاں اچھے بھلے جانور گھوڑے کو کھلا دو، گھوڑا مر جائے گا۔
یعنی باقی مخلوق کے لیے صحت کا سبب ہے، گھوڑے کے مزاج میں یہ رکھ دیا ہے کہ اسے بادام کھلا دو مر جائے گا، اس کے لیے وہی زہر کافی ہے۔ اب ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں کچھ بے شمار جانداروں کے لیے صحت افزا ہے، اور وہی چیز ایک جاندار کے لیے موت کا سبب ہے۔ یہ اس طرح کی عجیب و غریب اثر کس نے رکھ دی ہے؟ متشابہ و غیر متشابہ، عجیب بات ہے کہ ایک جیسے بھی ہوتے ہیں لیکن سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک خوشے سے آپ انگور کھائیں، ہر دانے کا ٹیسٹ الگ ہے۔ دو بیلیں انگور کی الگ الگ ہیں، یا دو گچھے الگ الگ ہیں، ایک نیم پختہ ہے، ایک پک گیا، ایک میٹھا ہے، ایک کھٹا ہے۔ ایک درخت پہ انار کھڑے ہیں، ایک پک گیا ہے میٹھا ہے، ایک توڑے تو کھٹا ہے کچا ہے۔ ایک درخت پہ بادام لگ گئے، ایک توڑے تو میٹھا ہے، ایک توڑے تو کڑوا ہے، زہر کی مانند ہے، تلخ ہے۔ اس کی اپنی قدرت ہے، اس کی اپنی صنعت ہے۔ متشابہ ایک دوسرے جیسے ہیں، غیر متشابہ ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں، یعنی دیکھو تو ایک دوسرے جیسے ہیں۔ میٹھا اور کڑوا بادام کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمیں میٹھے بادام ہم خریدتے ہیں تو کڑوے درمیان میں آ جاتے ہیں، کبھی ایک درخت پر میٹھے اور کڑوے یکجا نہیں لگتے۔ یہ قدرت کی صنائی ہے کہ کڑوے کا درخت ہی الگ ہوتا ہے، اس پہ لگتے ہی سارے کڑوے ہیں۔ یہ تو ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ وہ کڑوے الگ تو بکتے نہیں، وہ بھی میٹھے میں ملا دیتے ہیں۔ یعنی انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو جو چیزیں اس نے انسان کی بھلائی کے لیے بنائی ہیں ان سے بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ لالچ میں آ کر بددیانتی کر کے دھوکہ کرتے ہیں گاہک کے ساتھ کہ اسے میٹھے میں کڑوے ملا کے دے دیتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، اس نے کڑوے کا الگ درخت اگایا، میٹھے کا الگ اگایا۔ اس نے شناخت دے دی ہے کچے پکے خوشے کی، کھٹا خوشہ الگ، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے یہ کھٹا ہوگا، میٹھا الگ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے ملا کے اپنا پیسہ کماتے ہیں۔ اور میں تم کیسے عجیب انسان ہو؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ہم اس کی ذات یا اس کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ بندہ دولت کے لیے شرعی قاعدے کے خلاف جب جاتا ہے تو یہ یقین رکھ لے کہ اس کا اللہ کی رضاکیت سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو رازق سمجھتا تو جائز کام کرتا، حلال مزدوری لیتا۔ جب وہ حرام کی طرف جاتا ہے، کام میں بددیانتی کرتا ہے، یا رشوت کھاتا ہے، یا ڈھاکہ کرتا ہے، یا ناجائز پیسہ لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رضاکیت پر سے اس کا ایمان اٹھ گیا۔ اہل اللہ اس معاملے میں بڑی سختی کرتے تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شمارہ آیا کرتا تھا، غالباً خدام الدین اس کا نام تھا اگر مجھے صحیح یاد ہے۔ ایک دفعہ اس میں نے پڑھا کہ یہ لوگ جو اذان سنتے رہتے ہیں اور صلاۃ کے لیے مسجد نہیں جاتے کہ دکان بند کروں گا تو نقصان ہو جائے گا، حالانکہ چند منٹ لگتے، 10-15 منٹ میں صلاۃ سے فارغ ہو کے آ جاتا، لیکن بند کر کے نہیں جاتے، صلاۃ مؤخر کر دیتے ہیں اور بیٹھ رہتے ہیں کہ گاہک نہ چلے جائیں۔ تو فرماتے تھے ان کا رب ان کی دکان ہے، یہ اللہ کو رب نہیں مانتے۔ اللہ کو رب مانتے، اسے رازق مانتے تو اس کے حکم پہ عمل کرنا ضروری سمجھتے۔ انہوں نے دکان کو رب سمجھ لیا ہے۔ اگر اس کلیے کو ہم اپنے آپ پر لگائیں تو جہاں ہم بددیانتی کرتے ہیں حصول زر کے لیے، وہاں ہمارا ایمان اللہ کی رضاکیت سے اٹھ چکا ہے، اور یہی شرک ہے۔ یہ بتوں کو پوجنا، پتھروں کے آگے سجدہ کرنا، یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں،
یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ایسی کاری ضرب لگائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں پر کہ اب جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ بھی شرمندہ پوجتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی ہم اس بت کو نہیں پوج رہے، اس کے اندر فلاں دیوی ہے، اس کے اندر دیوتا گھسا ہوا ہے، پتھر کو تو بت کو تو ہم بھی بت ہی سمجھ. یعنی اب کسی میں یہ جرت نہیں رہی کہ وہ بت کو مؤثر سمجھے. یہ ضرب ہے لگائی ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا الہ الا اللہ کی لگی ہے ضرب. اور ایسی ضرب لگی ہے کہ جب بیت اللہ سے بت توڑے گئے تو بت دنیا سے نابود ہو گئے. اور کیسی یہ عجیب بات نہیں ہے کہ آج جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم بت کو نہیں پوج رہے، اس کے اندر کچھ ہے. یعنی سیدھا جیسے لوگ بتوں سے امیدیں رکھتے تھے، اب بتوں کے پجاریوں کو بھی وہ بات کہنے کی جرت نہیں ہوتی. یہ ضرب ہے لگائی ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ ضرب لگائی ہوئی ہے آپ کے خدام کی، صحابہ کرام کی، جنہوں نے جانیں دی اور اس کلمے کو غالب کیا اللہ کی زمین پر. ہم کیا ہیں؟ جنہیں اسلام نصیب نہیں ہے ان کو تو چھوڑ دیں. اللہ سب کو نصیب کرے، چونکہ زندہ کافر کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے. کافر کفر پر مر جائے تو اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے. دنیا میں زندہ کافر کے لیے ہدایت کی دعا کرنا بھی نیکی ہے. اللہ اپنی ساری مخلوق پر رحم فرمائے. لیکن فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم جو دعویٰ اسلام کا رکھتے ہیں، ہم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ ہمیں اس اعتماد تک کیوں نہیں لے جاتا کہ ہم رب بھی اللہ ہی کو مان لیں اور بددیانتی سے باز آ جائیں. آج جو کچھ وطن عزیز میں ہو رہا ہے، جس طرح کی لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے، اور عالم بالا سے، حکمرانوں سے لے کر عام آدمی تک، یار کیسی ہماری بدقسمتی ہے. ہم حکمرانوں پہ تو شکوے کرتے رہتے ہیں اور کرنے چاہیے بھی کہ ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی ظلم کرے اس کے ظلم کو بیان کرنا چاہیے کہ یا وہ ظلم سے اللہ اسے توفیق دے، باز آ جائے، اپنی اصلاح کرے. لیکن مجھے یہ بتاؤ، ہم جو عام آدمی ہیں، ہمیں جن کو شکوہ ہے ہم پر ظلم ہوتا ہے، کیا ہم نے ظلم کرنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دکاندار اور تاجر بھائی دیانت داری سے تجارت کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسی دکان اس پورے ملک میں ہے جس پر بلا خوف و خطر بچی کو بھیج دیں، بچے کو بھیج دیں، بزرگ چلا جائے، اس کا نرخ بھی صحیح ہوگا، اس کا وزن بھی صحیح ہوگا اور اس چیز کی کوالٹی بھی ٹھیک ہوگی، پورا دے گا؟ کوئی ہے ایسی ایک دکان؟ یہ کون سا اسلام ہے جس کا ہم اقرار کرتے ہیں؟ یہ کون سی صلاۃ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں؟ عبادات دین کے دو حصے ہیں، عبادات اور اعمال. عبادات کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کریم سے ایسا تعلق نصیب ہو جائے کہ اعمال اور کردار کی اصلاح ہو جائے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے. قرآن کریم نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ کی عبادت برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. یعنی عبادت کا نقد ثمرہ جو ہے، ایک تو انعام ہے جو آخرت میں ملے گا، وہ اسے اجر کہا تو جاتا ہے، لیکن آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ انعام ہوگا. کیونکہ بندہ اگر ہوش سنبھالنے سے لے کر اس کی 100 سال عمر اور مرنے تک صرف سجدے ہی کرتا رہے تو کسی ایک نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم.
اس آیہ کریمہ نے یہ بات واضح کر دی، لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تم اس جو کچھ تم نے عبادت کرنی ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ نعمتیں پہلے لے چکے ہو، وجود، صحت، دماغ، عقل، آنکھیں، زبان، کان، یہ بے شمار نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں یہ تمہیں وہ پہلے عطا کر چکا ہے۔ اب تمہاری 1000 برس بھی عمر ہو اور 1000 برس سجدوں میں گزار دو تو ایک نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ آخرت میں جو دے گا وہ اس کا انعام ہے، اس کی تمہارا اجرت نہیں بنتی، تمہارا حق نہیں بنتا، اس کی عطا ہے۔ اور دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں جو دے گا وہ اس کا کرم ہے۔ جو دنیا میں بھی انعام فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے کہ آپ کا کردار سدھر جاتا ہے۔ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کم نہیں تولتے، آپ رشوت نہیں کھاتے، آپ ناجائز قتل نہیں کرتے، آپ کسی کو ایذا نہیں دیتے۔ اور اگر حال یہ ہے کہ کوئی مسجد میں ہے تو قتل ہو جاتا ہے، کوئی سجدہ ریز ہے تو قتل ہو جاتا ہے، کوئی عدالت میں کھڑا ہے تو قتل ہو جاتا ہے، کوئی پولیس کے اس میں تحفظ میں ہے تو قتل ہو جاتا ہے، کوئی بازار میں ہے تو قتل ہو جاتا ہے، ایک قتل عام شروع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بدکاری زیادہ ہوتی ہے تو جو عذاب اس پہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قتل عام بڑھ جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاتا ہے۔ اب جسے ہم تہذیب کہتے ہیں آج کی، جس کے مقابلے میں دین کی بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں یہ بے وقوف ملا ہمیں 1400 سال پہلے کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تہذیب حاضرہ کی دین ہے کہ ہم قتل عام میں ملوث، ہر بندہ دوسرے کا جانی دشمن ہے۔ یہ عذاب الہی ہے۔ اللہ دلوں میں دشمنی پیدا کر دیتے ہیں جب لوگ بدکار ہو جاتے ہیں، برائی میں، بدکاری میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری تہذیب ہمیں یہاں لے آئی ہے کہ بیٹی ناچے اور باپ بیٹھ کر تالیاں بجائے، بہن ناچ رہی ہو اور بھائی اس پر فخر کر رہا ہو، عورتیں بازار میں برائی کر کے پیسہ لے آئیں اور مرد اس سے جوئے کھیلے، جس قوم کا یہ عالم ہوگا اور اسے تہذیب سمجھا جائے گا وہ قوم قتل عام کے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ یہ فیصلہ ہے قدرت کا اور اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کہا یہ جاتا ہے کہ اس دہشت گردی کی روٹ کاز تلاش کرو۔ ہمارے لوگ اردو انگریزی میں بولتے ہیں، ہمارا حکمران طبقہ یا تو ساری انگریزی بولتا ہے اور اگر اردو میں بات کر رہے ہوں تو آدھے سے زیادہ اس میں انگریزی بولی جاتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے بسنے والے لوگ اردو کم سمجھتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ انگریزی سمجھتے ہیں، یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو بات سنانے کا کیا فائدہ، صرف وہی سن سکے جو انگریزی سمجھتا ہو، اس لیے انگریزی میں بات کرتے ہیں۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں روٹ کاز کہتے ہیں بنیادی سبب کو۔ اردو میں روٹ کاز کا ترجمہ ہوگا بنیادی سبب، اصل باعث اس کا کیا ہے، بنیادی سبب کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہشت گردی کا بنیادی سبب بدکرداری ہے۔ جب لوگوں میں بے حیائی اور زنا عام ہو جاتا ہے وہ قوم خانہ جنگی اور آپس کی قتل و غارت گری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور خود کو ان لوگوں پہ قیاس مت کرو جن پر کافروں نے حملہ کیا اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں، وہ تو جہاد کر رہے ہیں۔ ہم کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ ہم کہ یہ بازاروں میں بندے قتل کر کے کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ ہم مساجد میں بم پھینک کے کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ ہم مختلف گھروں کو آگ لگا کے کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ ہم دوسروں کو لوٹ کر کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ یہ جہاد نہیں، عذاب الہی ہے۔ اور جسے
حکمران والا روٹ کاز کہتے ہیں، میں اسے بنیادی سبب کہتا ہوں۔ اس کی روٹ کاز آپ کے نائٹ کلب ہیں، اس کی روٹ کاز آپ کے شراب خانے ہیں، اس کی روٹ کاز آپ کی بے حیائی ہے جو رات دن ٹیلی ویژن پہ دکھائی جاتی ہے، اس کی روٹ کاز وہ بے حیائی ہے جو آپ دنوں کو دکھاتے ہیں۔ اور اب تو تہذیب بہت ترقی کر گئی۔ اب تو کل میں خبر سن رہا تھا کہ پاکستان میں بھی مقابلہ حسن ہوگا اور نوجوان بچیوں کا مقابلہ کرایا جائے گا کہ ملکہ پاکستان کون ہے۔ اگر ملکہ حسن کا انتخاب ہوگا تو قتل عام بھی عام ہوگا، گھبراتے کیوں ہو؟ ایک آدمی آگ جلاتا ہے، پھر شکوہ کرتا ہے کمرے میں دھواں بھر گیا، گھر کو آگ لگ گیا۔ آگ تو تم نے خود جلائی تھی بھائی، دھواں بھی دے گی، جو چیز اس کے قابو میں آئے گی اسے جلائے گی بھی، لیکن اسے لگایا کس نے تھا؟ تو روٹ کاز تلاش کرنی ہے تو توبہ کرو اللہ کریم سے، جو ہو چکا اس پر معافی مانگو، وہ بہت کریم ہے۔ آج بدل جاؤ، آج واپس آ جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے بات کرتے ہوئے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ لوگو توبہ کر لو، وہ بہت کریم ہے، انہو کان غفارا، بہت بخشنے والا ہے۔ تمہارے گناہ اس کی بخشش کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جب تم توبہ کرو گے وہ تم پر آباد کرنے والی بارشیں برسائے گا، تم کو نیک اولاد دے گا، تم کو مال دے گا، دنیا میں بھی تم خوشحال بھی ہوگے، صاحب اقتدار بھی بن جاؤ گے، تمہارے خاندان بھی آباد ہو جائیں گے اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ لیکن قوم نہ مانی تو غرق ہو کر تباہ ہو۔ آج ہمارے پاس بھی موقع ہے اور وہی بات ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانی چاہیے کہ استغفروا ربکم، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا زبانی توبہ توبہ کہہ دی جائے، توبہ سے مراد ہوتی ہے کہ جو برائی کر رہے ہو وہ چھوڑ دی جائے، ترک کر دی جائے، اللہ سے معافی بھی مانگی جائے اور آئندہ سے اپنے کردار کی اصلاح کی جائے اور اللہ سے نیکی کی توفیق طلب کی جائے۔ عملی زندگی میں تبدیلی لانے کو توبہ کہتے ہیں۔ ورنہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ شراب کا گلاس بھر کے سامنے رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے توبہ 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 کرتے رہتے زبان سے اور ہاتھ سے شراب پیتے رہتے۔ یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ اس کی بارگاہ میں گستاخی اور مذاق شمار ہوتا ہے۔ اس کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب وہ حساب لے گا، پھر بندے کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا کرتا رہا اور کیوں کرتا رہا۔ تو اس سے پہلے کہ مزید حالات خراب ہوں، اس سے پہلے کہ مزید قتل و غارت گری ہو، اس سے پہلے کہ ہم مزید لوگوں پہ ماتم کریں، اس سے پہلے کہ بے شمار ماؤں کی گود اجڑے، اس سے پہلے کہ بے شمار اونچے اونچے سر پکے ہوئے پھلوں کی طرح کٹ کر زمین پر گریں، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے کردار کو درست کرو۔ اور جب اس کی روٹ کاز یہی ہے، جو یہ روٹ کاز عام لفظ ہے، ہر وقت ٹی وی والوں کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، لیکن یار میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ پرسوں بڑا حادثہ ہوا، جہاز گر گیا، 150 سے زیادہ لوگ آنے واحد میں لقمہ اجل ہو گئے، ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، نیو بیاہتا جوڑے بھی تھے۔ ظاہر ہے ان میں اگر کچھ لوگ خطا کار ہوں گے تو یقیناً کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، باحیا بھی ہوں گے۔ آنے واحد میں ایک مخلوق لقمہ اجل بن گئی۔ اب 3 دن سے اس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی باتیں۔ آپ کوئی چینل ٹی وی کا کھولیں،
اس پہ اسی پہ بحث ہو رہی ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی ایک بندے کے منہ سے نہیں نکلا کہ ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب آ رہے ہیں کہ ہر طرف سے بارش ہوتی ہے تو بجائے آباد ہونے کے زمینیں غرقاب ہو رہی ہیں, بندے بھی ڈوب کر مر رہے ہیں, جانور بھی مر رہے ہیں. وہ جو باعث رحمت تھی ہمارے لیے باعث مصیبت بن گئی. نہیں ہوتی تو پیاس سے مرنے لگ جاتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں تو قتل ہو جاتے ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں تو قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنی قتل عام جو ہو رہا ہے تو ہم اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے بخشش چاہیں, اس سے سلامتی کی استدعا کریں. لیکن میں نے ان 3 دنوں میں کسی کے منہ سے یہ بات نہیں سنی. کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ ایک دوسرے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جہاز پرانا خریدا تھا کمپنی نے, کوئی کہتا ہے پائلٹ پرانا تھا ریٹائرڈ تھا انہوں نے پھر رکھ لیا, کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے, کوئی کہتا ہے ایئرپورٹ والوں نے اترنے نہیں دیا. ایک دوسرے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں. یہ سوچنے کو کوئی تیار ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر. یہ بدبختی کی حد ہے, بدنصیبی کی انتہا ہے. لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو, اس کی بارگاہ میں آؤ اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو, اپنا کردار تبدیل کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. جس قوم کو ایمان نصیب ہے اس کے لیے تو بارشوں کے برسنے میں, رویدگی میں, پھلوں کے اگنے میں, غلے اور دانے میں, اس سارے نظام کے ایک ایک کام میں اس کی عظمت کے بے شمار دلیل ہیں. اور ہر گیاہے کے الضمیر روید, ہر گیاہے کے الضمیر روید, وحدہ لا شریک لا گوید. ہر دن کا اس کی توحید پہ گواہی دے رہا ہے, ہر پھول اس کی توحید پہ گواہی دے رہا ہے, ہر پتا اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا گواہ ہے. لیکن لوگ اتنے کم حوصلہ ہیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ, جنوں کو اللہ کا شریک کر لیتے. بے شمار مخلوق ہے جس کو لوگوں نے فرضی عامل کا نام رکھ کر اور پروفیسر کا روپ دھار کر اور کبھی پیر کا حلیہ بنا کر اور کبھی مولوی کا حلیہ بنا کر اس میں پھنسا رکھا ہے کہ یہ آپ کا یہ کام جنوں سے کرا دیں گے, لو اور تماشا دیں گے. اور یہ قوم اتنی اللہ سے دور ہو چکی ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں, اب ان کے یہ ہر اخبار میں ہفتہ وار ایک رسالہ بھی آتا ہے جسے وہ ویکلی ایڈیشن کہتے ہیں, اس میں پورے صفحے کا اشتہار ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس آؤ, میں تمہارا یہ سارا کام جنوں سے کرا دوں گا. یار کسی میں اتنا سوچنے کی فرصت نہیں کہ وہ کہتا ہے مجھے 50 یا 500 روپے دے دو, میں تمہارا 5 کروڑ کا کام کرا دوں گا. تو بندہ یہ سوچے کہ یہ 500 مجھ سے کیوں مانگتا ہے, اپنا 5 کروڑ ادھر سے لے لے. مجھ سے 500 لیتا ہے اور مجھے جنوں سے 5 کروڑ کا کام کرا کر دینے کا کہتا ہے, تو یہ بے وقوف ہے. یہ 5 کروڑ مجھے دیتا ہے, 500 یہ لیتا ہے. اگر اس کے بس میں تو 5 کروڑ خود کیوں نہیں لیتا؟ تو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ سارا جھوٹ ہے. اگر اس کے بس میں ہوتا وہ 5 کروڑ لینا تو آپ کو دلانے کی بجائے خود لیتا. روٹی کھانے میں تو آپ کی شیرینیوں کا محتاج ہے, بچے پالنے میں تو آپ کے دیے ہوئے پیسوں کا محتاج ہے, گھر بنانے میں تو آپ کے دیے ہوئے پیسوں کا محتاج ہے. آپ کو کہتا ہے آپ کا سارا کام میں جنوں سے کرا دوں گا. کمال ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا کارساز تو وہ وحدہ لا شریک ہے. جن کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے وَخَلَقَهُمْ, تم انہیں میرا شریک بناتے جنہیں خود میں نے پیدا کیا ہے, جو پیدا ہونے میں اپنے وجود میں میرے محتاج ہے, انہیں میرے برابر کرتے ہو. مخلوق کو خالق کے برابر کر لیتے ہو. لیکن یاد رکھو ہم زبان سے نہیں کہتے,
عمل ہمارا یہی ثابت کرتا ہے کہ ہم کروڑوں روپے روزانہ ان جعلی عملوں کو نذرانہ دیتے ہیں. ان کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جاتا ہے کہ وہ لاکھوں کا تو ہر ہفتے اشتہار دیتے ہیں. یہ جو کمپنیاں اشتہار دیتی ہیں یا کاروباری لوگ اشتہار دیتے ہیں تو اس کا ایک معیار ہوتا ہے کہ جو نفع آتا ہے ان کا ایک معیار یہ ہے کہ جتنا نفع آتا ہے اس کا 2%، یعنی 100 روپے اگر نفع آتا ہے تو 2 روپے اشتہاروں پہ خرچ کیے جائیں. یہ ان کا ایک معیار ہے. اور ایک دفعہ چند سال پہلے ایک کمپنی نے بڑھا کر اسے 4% کر دیا تھا تو پورے پاکستان میں شور ہو گیا تھا کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی خراب کریں گے، انہیں واپس 2% پہ آنا چاہیے. تو اگر یہ جھوٹے جنات کے عامل ہر ہفتے لاکھ روپے کا بھی اشتہار دیں تو اس کا مطلب ہے ان کی مہینے کی کمائی کا 4 لاکھ روپے جو ہیں یہ 2% ہیں. یار یہ پیسے انہیں کون دیتا ہے؟ سارے ہم ہی جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور کام کرانے کے لیے جنوں والوں کے پاس جاتے ہیں. جن میرا یہ کام، اللہ کریم فرماتا ہے جن تیرے کارساز نہیں ہیں، جن تو خود عاجز مخلوق ہیں. وَخَلَقَهُمْ، میں نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میری مخلوق ہے، تم انہیں میرے برابر کہاں بٹھا رہے؟ سب کے کام تو میں نے کرنے ہیں. مجھ سے مانگو، میری بارگاہ میں درخواست کرو، اور تمہارے اتنے کام میں کرتا ہوں جو تم جانتے ہی نہیں. ساری عمر آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو، تمہیں تب اندازہ ہوتا ہے جب وہ بینائی چھین لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار بینائی کتنی نعمت تھی. ساری عمر ان دانتوں سے کھاتے ہو، ایک دانت میں ذرا سا درد ہو جائے سمجھ جاتی ہے کہ یہ کتنی نعمت تھی، اور اس میں تکلیف ہو تو کتنا دکھ ہوتا ہے. کتنی نعمتیں ہیں جو تمہیں میں نے دے رکھی جن کا تمہیں احساس ہی کوئی نہیں، اور پھر تم میری بارگاہ چھوڑ کر پھر جنوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. لیکن یہ جتنے ہمارے نام نہاد پیر اور بعض مولوی بھی اللہ معاف کرے، اور یہ جو عامل کہلاتے ہیں، جب ان آیات پہ گزرے تو کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے ہے. ارے بھائی برائی تو برائی ہے، کافر کرے تو برائی ہے، مسلمان کرے تو 10 گنا زیادہ برائی ہے. کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر برائی کیوں کرتا ہے؟ برائی برائی ہے، کافر کرے تو بھی برائی برائی ہے، لیکن وہی برائی جب مسلمان کرتا ہے تو اس کی جو ہے برا ہونا اس میں زیادتی ہو جاتی ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر یہ برائی کیوں کر رہا ہے. وَخَلَقَ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بغیر علم. بعض جاہلوں نے اس کے لیے بیٹے تصور کر لیے. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بغیر علم. فرمایا اس پر کوئی علمی دلیل کہیں سے کوئی نہیں لا سکتا. بغیر دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے خواہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کر دیتے ہیں. سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، بہت بلند ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی برابر کا ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ بن سکتا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی. وہ واحد ہے، لا شریک ہے. واللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا بیٹی بیٹا ماں باپ نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کی ہستی نہیں ہے. وہ واحد و لا شریک ہے. سبحانہ وتعالی عما یصفون. یہ جو باتیں گھڑتے ہیں وہ ان سب سے بلند و بالا ہے، اور ان سب باتوں سے اس کی ذات پاک اور ماورا ہے. سو میرے بھائی، اسلام کی بنیاد توحید باری کے ساتھ وابستہ ہو جانا ہے.
اور اپنی عملی زندگی میں یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں، وہ کروں گا جس کی اجازت میرا اللہ دے، میرا رسول دے، اور جہاں سے میرا اللہ اور میرا رسول روک دے میں وہاں سے رک جاؤں گا، نفع ہو یا نقصان۔ کوئی بت کوئی جن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نفع ہوگا تو اللہ کی طرف سے، نقصان ہوگا تو میری کسی کوتاہی کا نتیجہ ہوگا۔ اگر مجھے فائدہ ہوتا ہے تو میرے رب کا انعام ہے، اگر میرا نقصان ہوتا ہے تو یقیناً میری کسی کوتاہی کا نتیجہ ہے، مجھے اس سے توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق بھی دے، ہماری توبہ قبول بھی فرمائے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے، اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس پر عدل و انصاف کی حکومت قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔